السلام علیکم ویوز آج ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور یہ ٹاپک ہے کہ خواتین میں جو کہ گھر میں رہتی ہیں ان میں جو ڈپریشن کی چھپی ہوئی علامات ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو ڈپریشن کی علامات جو آپ کو پتہ ہیں کہ وہ یہ ہے کہ بہت عرصے تک اگر آپ کا موڈ جو ہے وہ لو رہتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جو ہے نا بہت زیادہ سونا شروع ہو جاتی ہیں یا بالکل ہی سونا جو ہے وہ بند کر دیتی ہیں، تو یہ سارے بھی سائنز جو ہوتے ہیں یہ ڈپریشن کے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ان جو خاص قسم کی جو علامات ہیں ان کے علاوہ بھی بعض اوقات جو ہے نا کچھ چھوٹی چھوٹی سی علامات ہوتی ہیں جو کہ اکثر گھروں میں رہنے والی خواتین میں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ جیسے سوچیں کہ ان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی یا اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے ان خواتین کی جو مسئلہ ہے اصل اس کو وہ سمجھ سکیں۔ لیکن بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی علامات جو ہے وہ آگے بڑھ کے تو ڈپریشن کی زیادہ صورتحال جو ہے نا وہ اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ علامات ہیں جو کہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے، جیسے کہ آپ کی امی ہوں، جیسے آپ کی کوئی بہن ہے یا کوئی بھی انسان جو سارا وقت جو ہے جس کا وہ گھر میں گزرتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال میں گزرتا ہے یا آپ کے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال میں گزرتا ہے، تو اس میں ایسے کیا علامات جو ہے نا آپ کو الارم دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے بات یہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں خواتین ظاہر ہے جو گھر میں ہوتی ہیں بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہوتی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ان پہ کام کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، اور وہ جو بیچاریاں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو اپنے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے فار ایگزامپل دیکھیں جیسے کوئی ان پیڈ ورکر ہوتا ہے، یعنی کہ ویسے تو آپ نارملی آپ کہیں جاتے ہیں جاب کرتے ہیں پر اور کچھ پے آپ کو ملتی ہے یا آفٹر اے منتھ آپ کو کوئی آپ کو سیلری ملتی ہے، لیکن جو گھر میں بندہ رہتا ہے وہ بیچارہ جو ہوتا ہے نا وہ بس وہ بچوں کی ٹیک کیئر کرتا رہتا ہے، میاں کی ٹیک کیئر، سسرال والوں کی ٹیک کیئر، لیکن اس کو جو ہے نا اس طرح سے اس کو ریوارڈ کچھ بھی نہیں ملتا۔ دیکھیں، ایک سب سے پہلے جو علامت جو خواتین میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ان میں ایک دم سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا اپنی جیسے کوئی ہابیز تھیں ان کی، جیسے فار ایگزامپل پہلے وہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتی تھیں، اور یا پھر ہوتا تھا کہ کسی فرینڈ کو ملنے چلی جاتی تھیں، یا ان کا دل ہوتا تھا کہ کسی کو گھر میں بلا لیا جائے، لیکن اب آپ دیکھتے ہو کہ بھئی ان میں جو ہے نا یہ لاس آف انٹرسٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ اتنا وہ اب سوشلائز کرنے میں بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی، اور اتنا جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ اور بھی جیسے ان کا ٹی وی دیکھنا ان کا مشغلہ تھا یا خوش ہو کے کوئی ڈرامہ واچ کرتی تھیں، تو اب جو ہے وہ بالکل سیڈ ہی نظر آتی ہیں۔ اچھا، ایک جو خواتین میں ایک اور جو ہماری خواتین میں ایک علامت جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ان کو کوئی اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، وہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کا رہنا۔ اچھا، تھکاوٹ کا جو ہے خواتین شکار رہتی ہیں، اور وہ اکثر جو ہے نا وہ دردیں ادھر ہو گئی ہیں، گھٹنوں میں درد ہو گئی ہیں، پاؤں میں درد ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بتاتی رہتی ہیں گھر والوں کو، لیکن گھر والے سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دردیں ہیں یہ طرح طرح کی جو نکلتی رہتی ہیں، کمر کا درد ہو گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، پٹھوں میں درد، خاص طور پہ یہ والی جو درد جو کبھی کہیں ہوتی ہے اور کبھی کہیں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ موبائل سی جو درد ہوتی ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں گھٹنوں میں درد ہے وہ بس وہیں پہ ہوتی ہے، پھر اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ گھٹنوں میں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، لیکن جو ہے اگر ایک درد ہے جو کبھی پیچھے پٹھوں میں ہو رہی ہے، اس کے بعد کبھی پاؤں میں ہو رہی ہے، پھر کبھی جو ہے وہ سر میں ہو رہی ہے، تو یہ ساری علامات جو ہے نا یہ بھی ہوتی ہیں کہ ان کا جو خواتین کا ہے یہ سٹریس لیول جو ہے بہت بڑا ہوا ہے، ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، خواتین جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ موڈ سوئنگز ان میں آنے لگتے ہیں، وہ جو ہے لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی بچوں کے ابا کے ساتھ لڑتی ہیں، کبھی جو ہے وہ اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہیں، ساس سے لڑائی ہو جاتی ہے، اریٹیبل موڈ رہتا ہے، یا وہ کسی کو بھی ڈانٹ دیتی ہیں، کوئی یا ایکسٹرا فون کال آ جائے اس کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، تو یہ جو سنیپی بیہیویئر ہے تو وہ سب کو جیسے آپ کاٹ کھانے کو دوڑے ہو، یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے ہڈن ڈپریشن کا۔
اچھا اب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں جیسے گھر میں ایک رہنے والا ایک جو انسان ہوتا ہے چاہے وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، تو وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ایک ان پیڈ ورکر کی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس میں جو ایک آپ کے اندر جو ایک ان ایڈیکویٹ فیلنگ ہے نا، یعنی کہ خود کو آپ سمجھتے ہو کہ کم تر محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہو. دیکھیں جیسے بچے سارے جو ہے وہ اب پڑھنے چلے جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بننے جو ہے وہ یونیورسٹی گیا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن چکا ہے، وہ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے. اچھا جو ان کے ڈیڈ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بزنس ہے، جاب ہے، تو وہ اپنے ایک جو ہے نا وہ ایک لائف، ایک فلفلڈ سی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو جو بیچاری مامز ہوتی ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کو کوئی اپنا لائف کا پرپز نظر نہیں آتا. پھر جیسے وہ ایک خاص عمر تک تو چلیں وہ بچوں کے پیچھے لگی ہوتی ہیں، اس کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی لائفس ہو جاتی ہیں. تو پھر مامز جو ہوتی ہیں نا وہ بیچاری بہت زیادہ لونلی ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کو احساس ہوتا ہے ایک جیسے خسارے کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے میری زندگی خسارے میں چلی گئی، جیسے کہ ہر بندہ خوش ہے جو مجھ سے منسلک ہے، لیکن جو میں ہوں میں ہی جو ہے نا وہ ایک تنہا ہو گئی ہوں. کچھ جو امیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، بات بے بات ان کو چھوٹی سی بات بھی جو ہے نا وہ ان کو بہت بڑی لگنے لگتی ہے. تو یہ جو کرائنگ کے جو ایپیسوڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی سائن ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہے یہ ڈیفینیٹلی. یا پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی جو ہے نا کچھ بات رکھ کے کہ میں سب کا خیال کرتی ہوں، میرا کوئی نہیں کرتا، میری بہویں جو ہے مجھ سے پیار نہیں کرتی، میری کیئر نہیں کرتی، وہ اس طرح کچھ بھی آگے رکھ کے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ بھی سائن ہے کہ وہ جو ہیں ڈپریس ہو گئی ہیں. ان کو جو ہے تھوڑا لو کریں، پیار کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور ان کی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو جو ان کی رسپانسبلٹیز ہے ان سے تھوڑا سا آزاد کریں. اچھا جی، اب یہ جو ایک چیز ہے کہ بھئی آپ جیسے نا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہو، یعنی کہ آپ کسی ایک کام کو توجہ سے نہیں کر پاتے ہو، یہ تو ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے ڈپریشن کا. اور یہ جب جس میں بھی ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ ڈپریشن اس کی بڑھ سکتی ہے. تو یہ بھی چیز ہے نا کہ جیسے اب دیکھیں کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کو کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے، کس میں آپ کو جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ جو ہے نا ہر بات سے پہلے وہ آپ زون آؤٹ ہو رہے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ امی آپ ہماری بات دھیان سے نہیں سنتی ہیں، تو یہ بھی سائن ہے کہ آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو. اچھا جی، کام جو گھر کے ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہے نا آپ کی امی پہلے بہت انتھیوزیاسٹک تھیں گھر کے کاموں میں، کچن بہت اچھا مینٹین کیا ہوا تھا. ابھی جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ کہیں پہ لانڈری جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، سمٹی بھی نہیں ہوتی، کہیں پہ جو ہے وہ صفائی نہیں ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہو کہ یعنی گھر الٹا پلٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ آپ دیکھتے ہو کہ امی جو ہیں یا آپ کی کوئی بہن ہے وہ ہر وقت صفائیوں میں لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو بیہیویئرز جو ایکسٹریم حد تک جو ہے نا آپ دیکھتے ہو، چاہے وہ بہت زیادہ صفائیوں کرنے کا خبت ہے، یا جو دوسرا بیہیویئر ہے کہ وہ ٹوٹلی اس کو جو ہے اوائڈ کرنا شروع ہو جانا، صفائیوں کو، گھر کے کاموں کو. تو یہ دونوں بیہیویئرز جو سائن ہوتے ہیں یہ ڈپریشن کا ہوتا ہے، یا انکریزڈ جو سٹریس ہوتی ہے نا یہ اس کا سائن ہوتا ہے. تو اکثر ہم لوگ جو ہے نا جیسے ایسا بندہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کی بجائے اس کو یا تو لڑائی اس سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا بھی تم اب کسی کام کی نہیں رہی. اچھا جی، اب ایک جو ڈپریشن کا سائن ہے جو اکثر خواتین میں پایا جاتا ہے، جو کہ مجھے تو بہت ہی ناپسند ہے، لیکن یہ اسٹے ایٹ ہوم ممز جو ہوتی ہیں ان میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا جیسے صبح وہ اٹھتی ہیں ان کا لو موڈ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا صبح اٹھ کے تو وہ کسی کو نا ایسے یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بی لٹل کرنے والی کال کرنا. ٹھیک ہے، بی لٹل آپ کن لوگوں کو کرتے ہو جو کہ تھوڑا سا آپ سے زندگی میں پیچھے ہوتے ہیں، جیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ تھوڑے سے غریب ہیں، تھوڑا سا جیسے وہ مسائل کا شکار جو ہے نا خواتین ہیں، یا جیسے کچھ لوگ ہیں جن کو جو ہے نا یعنی کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا بی لٹل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی کسی کو بے عزت کرنا صبح صبح. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ الٹی پلٹی سی باتیں اس کو کہنا، کہ یا اس کا ٹھٹھا مذاق اڑانا، یا اس کو جو ہے نا بیڈ فیل کروانا. ٹھیک ہے، اور یہ کرتی ہیں کچھ خواتین. یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا میں نے اپنی لائف میں نوٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ صبح صبح اٹھتی ہیں اور اس طرح کی کالز کرنا نا وہ نمبر ملانا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ یعنی اپنی جو ساری بات ہوگی نا کہ وہ بالکل ایک پرفیکٹ پکچر جیسے ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلان کیا، اور تم یہ ہو. ٹھیک ہے، تم وہ تو یہ جو چیز ہے نا اس کو نوٹ کیا کریں کہ یہ جو بندہ ہے یہ خود کہاں سے بول رہا ہے. بیسیکلی وہ ایسا بندہ خود انسیکیور ہوتا ہے، ان ایڈیکویٹ ہوتا ہے، وہ خود ڈپریسڈ ہوتا ہے اندر سے، لیکن وہ اپنے آپ کو فیل گڈ کروانے
دکھانے کے لیے نا آپ کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا اگر آپ جیسے کسی پارٹی میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو جی کوئی لیڈیز ملتی ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ لیڈی آپ ان کو دیکھتے ہو کہ اچھا جی یہ فلاں کی وائف ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ پڑھی لکھی خاتون ہے، لیکن وہ عورت جو ہوتی ہے وہ جیسے اب دوسروں پہ کمنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یا دوسروں کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو اس عورت کو آپ سوچا کریں کہ یہ بہت ہی ڈپریشن کا شکار ہے، اور اصل میں یہ بہت زیادہ پریشر میں ہے اپنی جو نجی زندگی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں کو اگر آپ اس لیول پہ انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ کی زندگی بہت خوبصورت اور بہت خوش اور بہت مطمئن ہو جائے گی. اور ان باتوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا آپ ایسے لوگوں کی جو ایک بری ایک شخصیت ہوتی ہے اس کا شکار نہیں ہوں گے. دیکھیں اب بات یہ ہے، اس دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا آپ کو جو ہے نا وہ جیسے تھوڑا تھوڑا تعلق رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. میں تو ہر ایک ایکسٹریم کوئی کسی کا بیہیویئر غلط ہوتا ہے تو پھر میں تو اس کو بلاک کر دیتی ہوں. میں اللہ کو کہتی ہوں کہ آئی ایم سوری اللہ، اب میں اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ میری اپنی جو لائف ہے مجھے اس میں فوکس کرنا ہے. تو وہ میں لوگوں کو بلاک کر دیتی ہوں اللہ کو سوری کہہ کے. لیکن وہ یہ ہے کہ جو زمانہ چل رہا ہے دیکھیں، اس میں آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ، آپ کے اپنے کام پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو کہاں لوگوں سے جو ہے نا آپ اب میں لفظ نہیں کہنا چاہ رہی لیکن انگلش میں اس کے لیے بہت اچھا سا ایک ورڈ ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ لوگوں سے کہاں آپ جو ہے نا وہ بےعزتیاں کراتے رہو. تو یہ ہے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھا کریں. اور یہ آج کل کا جو زمانہ ہے، لوگ فاسٹ ہیں اور ہر بندہ بہت بیزی ہے، لیکن اس میں ایک نقصان اس دور کا یہ بھی ہے کہ اس میں یہ ڈپریشن والے اور چھپی ہوئی ڈپریشن والے لوگ جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، گاسپ کرنا، خواتین گاسپ آپس میں کرتی ہیں بہت زیادہ، اس پہ بھی ہم ایک مرحلہ پوری ایک ویڈیو کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی بعض اوقات یہی وجہ ہوتی ہے. اچھا، جیسے اب ورک پلیس کی یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں وہ پھر اکٹھی ہوتی ہیں ایسے جیسے وہ جو ہے نا بھیڑیے مل کے تو کہیں بیٹھتے ہیں، اور پھر جو ہے نا پھر وہ یعنی اس کی برائی اس کی برائی، اس کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کی، بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جیسے نا یعنی کہ جب آپ کی اندر سے جو ایک ورتھ ہوتی ہے آپ کو کم فیل ہوتی ہے، یعنی کہ سیلف اسٹیم آپ کی کم ہوتی ہے، تو پھر آپ دوسروں کی برائیاں کر کے ان کو نیچا دکھا کے، یا کچھ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے میاں کے سامنے بھئی اس میں یہ خامی ہے اور میں بڑی بھئی بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں بہت اچھی ہوں. تو یہ بھی جو سائن ہوتے ہیں نا یہ بھی آپ کو پک کرنے چاہیے کہ یہ خود ڈپریسڈ ہے، یہ خود جو ہے نا سٹریسڈ ہے. تو اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. کوئی جیسے اب چاند ہوتا ہے اس کو آپ تھوکیں گے اس کے اوپر تو وہ تھوک جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اوپر ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی، ایک اور جو چیز ہے نا کہ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں بہت زیادہ سوشل میڈیا اسکرولنگ کرتی رہتی ہیں، شارٹ ویڈیوز کا جب سے یہ فیشن آیا تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ خواتین میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. بہت زیادہ ٹائم ٹک ٹاک پہ ویسٹ ہوتا رہتا ہے ان کا، اور بہت زیادہ بچے بھی نوٹس کرتے ہیں کہ یوٹیوب کی ویڈیوز اور یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے. اچھا، یہ بھی بعض اوقات ایک سائن ہوتا ہے کہ اصل میں آپ اسٹریسڈ فیل کر رہی ہیں، لیکن اس اسٹریس سے آنکھیں چرانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ فون میں گھسے ہوئے ہو اور وہ فون کی ایڈکشن کا آپ شکار ہو چکے ہو. تو یہ جو بیہیویئرز ہیں نا، ہم خود بھی اپنے آپ کو مانیٹر کریں کہ ہم کیا کرتے رہتے ہیں اور آخر ہم کیا چاہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ پھر اپنی سٹریس لیول کو کنٹرول کریں اور اس کو جو ہے آپ مانیٹر کریں تاکہ آپ بھی جو ہے نا وہ خوشگوار ایک لائف جو ہے وہ گزار سکیں اور دوسروں کو بھی نہ تنگ کریں اور خود بھی تنگ نہ ہوں. بات تو یہی ہے ساری. اور جناب یہ ایک بالکل ایک ایجوکیشنل ویڈیو تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ کو جو ہے نا یہ تھوڑے ہیومن بیہیویئرز ریڈ کرنے کا جو ہے بتا دیا جائے تاکہ آپ کی لائف جو ہے وہ خوشگوار ہو، آسان ہو اور اس میں جو ہے نا آپ اس میں اچھے طریقے سے رہ سکیں. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.